بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ انتہائی خوبصورت کلام پیش کرنے لگا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، 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 دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی۔ اور کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی۔ اور نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی۔ شرم عصیاں سے شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں،
یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں لوگ مدینے کی، اور ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں لوح مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں لوح مدینے کی، اور سر پہ رکھ دیجئے، رکھ دیجئے، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں، اور نام کس منہ سے تیرا لے کے تیرے کہلاتے، نام کس منہ سے، نام کس منہ سے تیرا لے کے تیرے کہلاتے، ارے تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں، تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں لوح مدینے کی، اور تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، کس کی نسبت؟ حضور کی، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں لوح مدینے کی، اور شاعر پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لوح مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ دین کی نسبت سے آج کی اس مجلس میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس طلب کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سیکھنے کی طلب لے کر آتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ خالصتاً دنیا کا ہے، اور دنیا کو سمجھنے کے لیے دنیا والوں کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ یقین کر لیں اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس امت کے لیے کوئی ایسی بات جو اس کی زندگی میں پیش آئے اور اس کا حکم، اس کا حل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمایا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز اس مبارک دین کے اندر موجود ہے، اس کی رہنمائی بھی موجود ہے، اس کی تفصیل بھی موجود ہے، اس کے احکامات بھی موجود ہے، بشرطے کہ انسان اپنے آپ کو اس کا طالب بنا دے کہ مجھے اس کا حل سمجھ میں آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا، صورت کا، میلاد کا، اخلاق کا، حسن کا، کمالات کا، معجزات کا، آپ کی پوری زندگی کے تذکرے ایک مسلمان کی حیات طیبہ اور ایک مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن ہم زیادہ تر یہ تذکرے تازہ کرتے ہیں ماہ ربیع الاول کے اندر، بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی کے مختلف پہلو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں دوست۔ آج جس پہلو پر کچھ باتیں آپ ساتھیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں، یہ بھی بہت اہم ہے اور مختلف موقع پر ہمیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، حل سمجھ میں نہیں آتا، لیکن سیرت اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ ایک انسان اگر کسی کام کا ذمہ دار بن جائے، مسئول بن جائے، نگران بن جائے، کرنے کا پابند بن جائے، جو تعبیر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو، آپ کو کسی نے ذمے پر کام لگایا، آپ کے بڑے نے، کہ آپ نے یہ کام پورا کرنا ہے، اس کام کی نگرانی کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، 1 مہینے بعد آپ نے مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ کتنے سارے کام ایسے ہوتے ہیں دوست، وہ کام پورا ہو جاتا ہے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، سال بعد، اس کام کا موسم اور سیزن گزرنے کے بعد آپ اپنے حصے کا کام کر کے آپ اپنی رپورٹ بنا لیتے ہیں، اور جس نے آپ کو حکم دیا تھا، آپ کو پابند کیا تھا، آپ ان کو لا کر کے اپنی رپورٹ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ کام
جب آپ ان کو اپنا کام دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، دعا دے دیتے ہیں. پھر جب آپ رخصت ہونے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا بھائی یہ تھوڑا سا ہدیہ آپ میری طرف سے قبول فرما لو. ہوتا ہی نہیں ہوتا دوستو. بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں دوستو، ذہن کو تھوڑا قریب لائیں گے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک ایسا پہلو ہے جس میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے. بہت سارے مواقع پر ہمارے ذہن میں، نیت میں، ارادے میں یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ جب پورا کر کے لاؤں گا تو مجھے اس کا معاوضہ ملے گا. ایسے کام بھی دنیا میں ہوتے ہیں نا دوست. آپ کے ذہن میں واہمہ خیال میں بھی نہیں، لیکن آپ نے وہ کام کر کے جب لا کے دیا تو آپ کو کہا کہ بھئی یہ آپ اپنی خدمت کا عوض لے لیں. آپ کی کوئی ایسی سوچ نہیں تھی، کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، کوئی ایسی نیت نہیں تھی، لیکن آپ کو پیش کیا گیا. اب میرے عزیزوں آپ یہ بتائیں کہ ایسی صورت اگر ہمیں پیش آ جائے، پیش آئی ہوگی، ایسی صورت میں عموماً ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر میں نے کسی کا کوئی کام کیا اور خالص خدمت کے جذبے سے کیا، کوئی ارادہ نہیں تھا، اور کام پورا ہونے کے بعد جب میں فارغ ہوا تو مجھے کہا گیا کہ اچھا بھائی یہ تھوڑا سا ہدیہ آپ قبول کر لیں، تو عموماً ہم قبول کر لیتے ہیں یا واپس کر دیتے ہیں؟ جی واپس کر دیتے ہیں نا. عموماً ہم کہتے ہیں حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہو جائے گی، یہ تو آپ نے خدمت کا موقع دیا. مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، آپ کے محلے کی مسجد میں تعمیر کا کام ہو رہا ہے اور آپ آئے اور آپ سے کسی ذمہ دار نے، آپ کے امام صاحب نے، آپ کے استاذ نے کہا کہ بھائی یہ آج تھوڑا سا ذرا مزدور شارٹ ہیں، اینٹوں والا آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ آپ ذرا نگرانی کر لیں، دیکھ لیں کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. آپ کھڑے ہو گئے، چھٹی کا دن تھا. اب سوزوکی والا اینٹیں اتارتا ہے، آپ گنتے ہیں، لکھتے ہیں 100 اینٹیں، پھر 100 اینٹیں، پھر 100 اینٹیں. صبح 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک آپ کھڑے رہیں، گھر نہیں گئے. آپ 1 بجے آئے، کام ہو گیا. حضرت نے فرمایا ہاں بھائی ہو گیا؟ فرمایا ہو گیا حضرت. کتنی اینٹیں؟ 2400 اینٹیں اتر گئی، جمع ہو گئی، محفوظ ہو گئی. جی سر جزاکم اللہ خیر. ہاں بھائی یہ تھوڑا سا ذرا ہدیہ لے لیں. تو آپ قبول کریں گے دوست؟ نہیں کریں گے نا. ذہن یہ کہتا ہے کہ قبول نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ میری ایسی کوئی سوچ ہی نہیں تھی، میرا ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، نہ میں یہ کام عوض کے لیے کر رہا ہوں. سیرت ایک اور رہنمائی کر رہی ہے دوستو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس امت کے دوسرے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے عاملین ہوتے تھے. عامل کس کو کہتے ہیں دوستو؟ جس کے ذمے یہ کام ہوتا تھا، ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ مختلف علاقوں کے اندر جا کر کے لوگوں سے ان کے ذمے جو سالانہ زکوٰۃ ہے، ایسی بات ہے اس نے مہینہ دیا ہے، 15 دن دیے، ہفتہ دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں گیا، آپ نے فرمایا ایک عامل آیا نہیں عذر کی وجہ سے، آپ یہ خدمت کر لیں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا میری سعادت ہے، میں تو کروں گا. چلے گئے. جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے. فرماتے جب میں جانے لگا تو آپ نے کچھ حصہ لے کر کے مجھے ہاتھ میں دیا، فرمایا عمر اس کو قبول کر لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہ دل دماغ میں یہ تصور تھا،
نہ مجھے ضرورت تھی. تو میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس مقصد سے کیا ہی نہیں اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو لہٰذا آپ مجھے نہ دیں, آپ اپنے پاس قبول فرما لیں جیسے آپ کی مرضی ہو. آپ نے فرمایا نہیں عمر تم اس کو قبول کر لو. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے پھر آپ کو واپسی فرمائی تو آپ نے فرمایا یا عمر خذہ فتمولہ ثم تصدق. اب امت کے پاس ایک ضابطہ آ گیا دوستو. آپ نے فرمایا عمر اس کو لے لو, قبول کر کے اس کو اپنا مال بنا دو, پھر تمہاری مرضی تم اس کو اپنی طرف سے صدقہ کر دو. قبول کر لو پھر تم اس کو اپنی طرف سے صدقہ کر دو. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ ہمارا ذہن بالکل اس کے الٹ چلتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید میں قبول کروں تو میرے تو سارا ثواب ہوا ہو گیا, ختم ہو گیا. یہاں 3 باتیں محدثین نے نقل کی ہے دوستو. کتنی باتیں؟ 3 باتیں. پہلی بات یہ فرمائی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا اصرار حضرت عمر سے کیوں فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ صرف یہ مسئلہ حضرت عمر کے لیے نہیں تھا, قیامت تک کی امت کے لیے تھا, ایک رہنمائی تھی. ایک تو آپ نے امت کی تربیت کی کہ انسانی مزاج یہ ہے دوستو, اور ہم اپنے آپ کو خود دیکھ لیں, انسانی مزاج یہ ہے کہ جس چیز کے آپ عوض اور معاوضہ وصول کرتے ہیں اس کو ذمہ داری سے کرتے ہیں, اور جو کام آپ للہ فی اللہ فی سبیل اللہ قبول کر لیں اس میں وہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا. انسان ہے نا. اب مجھے پتا ہے مہینے بعد سیلری ملنی ہے تو سیلری کا حساب بھی تو مجھ سے مانگا جائے گا نا. تو بالکل فٹ فاٹ کام ہو رہا ہے, سب چیزیں ہو رہی, اور جس کام کی سیلری نہیں ہے فی سبیل اللہ کر رہا ہوں تو لہٰذا دل میں آتا ہے یار مجھے اس کے کون سے پیسے ملیں گے, مجھے تو کچھ بھی نہیں ملے گا, لہٰذا اس کو چھوڑ. ایک تو احساس ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, ایک بات. دوسری اہم بات محدثین نے لکھی کہ جب بندہ کسی چیز کا عوض قبول نہیں کرتا اور باقی ساتھی قبول کر رہے ہوں, مثال کے طور پہ آپ 10 ساتھی ہیں, 8 ساتھی حق کی خدمت لیتے ہیں, 2 نہیں لیتے, شیطان دل کے اندر کیا خیال لاتا ہے, دیکھو آپ کتنے باکمال انسان ہو, دین کا کام کر رہے ہو اور فری میں کر رہے ہو, وہ تو پیسے لے رہا ہے, وہ تو اس کا عوض لے رہا ہے, آپ فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہو. حقارت پیدا ہوگی اپنے مسلمان بھائی کی, تکبر کا مرض پیدا ہو جائے, لہذا فرمایا قبول کر لو. بات سمجھ گئے دوستو؟ تیسری سب سے اہم ترین بات جو آپ نے اپنے پلے باندھ کے جانے, حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال انسان کو اشراف نفس کے بغیر مل جائے یہ اس کے لیے انتہائی باعث برکت ہے. اور کیجئے گا, اشراف نفس کے بغیر مل جائے. اشراف نفس کا کیا مطلب ہے؟ میں آسان مثال عرض کروں. ایک ساتھی نے مثال کے طور پہ, محسوس نہیں فرمائیے گا دوستو, ایک ساتھی نے کہا کہ بھئی کل عشاء کے بعد میرے گھر میں قرآن خوانی ہے, کل عشاء کے بعد ساتھی آ جائیں, ایک ایک پارہ پڑھیں گے, تعلق ہے, ہم جائیں گے, لیکن آپ بتائیں ایمانداری سے, دماغ میں آئے گا نا کہ پہلے پارہ ہوگا اور پارے کے بعد جی بریانی ہوگی, ہے نا؟ اس لیے کہ ذہن میں پارہ پڑھ لیں گے, پھر دعا ہو جائے گی, پھر بریانی قورمہ زردہ ہوگا, پھر آئیں گے.
سوچ اب میرے پاس ہے اور میں اس نیت سے گیا، پھر اگر واقعتاً بریانی آ گئی تو خوش بھی ہو گئے، نہیں آئی تو کہا چلو یار کوئی مسئلہ نہیں، ہمیشہ ہوتی آج نہیں ہوئی، لیکن دل میں ایک خیال تھا، ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں اشراف نفس، کچھ جذبات آپ کے دل میں گھوم رہے تھے۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز پہ انسان کا خیال پہنچا ہی نہیں ہوتا، کہیں تصور نہیں ہے آپ کا، آپ بالکل خالی اس ذہن بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک آپ کو کسی نے کوئی چیز دے دی۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ تمام ساتھی جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کس نیت اور ارادے سے بیٹھے ہوئے؟ بیان سننے کے لیے نا، ذکر کے لیے اور پھر دعا کے لیے۔ لیکن ابھی دعا کے بعد ہم باہر نکلے اور کسی نے کہا صحن میں کہ بھائی ساتھی بیٹھ جائے، میں بریانی لایا ہوں، ہے نہیں دوستو؟ ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے نا، یا ہے نہیں ہے نا، تو خالص بیان کے لیے بیٹھے، ہر مہینے بیان ہوتا ہے، سوکھے آتے ہیں سوکھے چلے جاتے ہیں، اور آپ باہر گئے اور باہر کسی نے اکرام کیا، آپ کے دل میں کوئی خیال، کوئی طلب، کوئی حرص، کوئی نظر نالش نہیں تھی، یہ جو کھانا ہوگا، یا یہ کہ آپ کسی کے گھر گئے، اور اکثر بچے اور نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے، دل میں کوئی وہ نہیں ہوتا، آپ چلے گئے اور ملاقات کی جب آنے لگے، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا یہ تھوڑی سی 500 روپے میں، آپ کہتے نہیں میں نہیں لے رہا ہوں، وہ کہتے نہیں نہیں آپ لے لیں، لیکن آپ کے دل دماغ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب بات سمجھے دوستو، جو چیز اچانک مل جائے، میرے دل دماغ میں تصور میں اس کا کوئی خیال نہیں تھا، اس کو ترک نہیں کریں دوستو، اس کو رد نہیں کریں، اس کو واپس بھی نہیں کریں، اس سے انکار بھی نہیں کریں، اس لیے کہ پاک پیغمبر کی حدیث فرما رہی ہے جو چیز اشراف نفس کے بغیر آپ کو مل جائے یہ آپ کے لیے انتہائی باعث برکت، وہ برکت والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو زیادہ طلب نہیں ہے، آپ نے ایک لقمہ لے لی، تھوڑا سا قبول کر لیا، کہ لے ضرور، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنے والی چیز کو باعث برکت فرمایا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو صاف وہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک بات تو دوستوں بزرگوں یہ ہو گئی جو سیرت طیبہ سے سمجھ آئی کہ انسان اگر دین کا یا دنیا کا یا کسی بڑے کا یا کسی بزرگ کا یا کسی استاذ کا یا مسجد کا یا کسی بھی کار خیر میں استعمال ہو جائے اور یہ سمجھ کر استعمال ہوا کہ یار یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ سے آخرت میں لیں گے، اسی نیت سے چل رہا ہے، لیکن شام کو اگر کسی نے آپ کو کچھ ہدیہ دینے کی کوشش کی تو اس کو ایک دم سے رد مت کیجیے گا، اس کو آپ چاہیں تو قبول کر لیں اور اسی جگہ پہ دوبارہ شامل کر دیں، آپ کی مرضی، آپ قبول کر کے جا کے باہر کسی پہ صدقہ کر دیں، آپ کی مرضی، لیکن رد کہ ہم نے شاید اس نظام کو دیکھنا کتنا غصہ آتا ہے، حساب کتاب بعد میں کرتے ہیں، 10 گالیاں پہلے سناتے ہیں کہ بھئی یہ ہے، یہ ظلم، یہ ظلم، یہ ظلم، یہ ظلم، کچھ بھی ہو لیکن غصہ آتا ہے بندے کو۔ اسلامی نظام کے اندر سالانہ بنیاد پر ٹیکس کا کانسیپٹ نہیں ہے، تصور نہیں ہے، چلا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم اس فکر میں ہوتے ہیں کہ یار میرا تو سال پورا ہو گیا، لیں گے، اور جو آپ اپنی مرضی سے روکنا چاہیں کہ یہ میں خود دوں گا تو وہ آپ کے پاس رہنے دیں گے، باقی وہ لے جائیں گے۔ اسلامی حکومت اس کو پورے ملک کے اندر تقسیم کرے گی۔ اب جس ملک میں پورے سال کی زکوٰۃ سب چیزیں ترتیب پہ تقسیم ہو نا، وہاں نہ آپ کو بھکاری نظر آئے گا، نہ ہیروئنچی نشئی نظر آئے گا، تو وہ ہماری رہائش کا، کھانے پینے کا اور سب چیزوں کا پورا انتظام اسی کام سے گئے۔ اس بیچ میں آپ کی جیب سے اگر کوئی خرچہ ہوا، کیا آپ کو یہ حق ہے کہ اس حاصل ہونے والے مال سے اپنی ضرورت کے بقدر آپ وصول کر لیں؟ یا آپ کو نہیں؟ حضرت عقبہ ابن نافع فرماتے میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ اس موقع پہ ہم کیا کریں؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہاں کے لوگ آپ کی ضروریات کو پورا کر لیں پھر تو آپ اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، جتنا لیا وہ ہم تک پہنچائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے خیال نہیں کیا تو آپ اپنے کھانے پینے، رہائش، سواری کے انتظامات کی ایک ترتیب دیکھ لیں، جس قدر خرچہ آپ کی بنیادی ضرورت ہو آپ اس میں سے الگ کر کے اس کو وصول کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ بات سمجھ گئے؟ تو ایک بڑا مسئلہ یہ حل ہوا کہ بعض دفعہ ہم کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں، کسی ادارے میں، کسی فیملی میٹر کے اندر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ سے کہیں جی آپ لاہور چلے جائیں، آپ کوئٹہ چلے جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی پیدل آمد و رفت تو ہے نہیں، سارے کام کاج معاملات ہے، تو اس پورے آنے جانے اور اس کے کھانے پینے کے انتظام کا خرچہ وہ اسی کام کی مد میں سے آپ بقدر ضرورت وصول کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی دوستو؟ تیسری اور آخری بات، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض دفعہ انسان کسی خدمت پہ مأمور ہوتا ہے، کام پہ، اور جب آپ اس کام میں لگ گئے اور جب گئے تو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو اپنے اپنے حصے کی ترتیب دینا شروع کر دی، کہ یہ میری زکوٰۃ، یہ میرا ٹیکس، یہ میرا عشر، یہ سب لے آپ نے لے لی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تھیلی آپ کو الگ سے پکڑائی، جی یہ خالص شہد ہے ہمارے پاس آتا ہے، یہ ایک بوٹل آپ کی ہو گئی۔ ذہن میں آ رہی ہے بات دوست؟ آپ گئے تو اپنے ذاتی کام سے نہیں تھے، پیچھے سے کسی نے آپ کو بھیجا ایک ذمہ داری پر، اس ذمہ داری پر آپ گئے اور آپ کو آپ کے کام کے حصے کی ترتیب دے دی گئی، انہوں نے کچھ چیز الگ کر کے آپ کو دی اور آپ کو کہا کہ جی یہ آپ کا گفٹ ہے۔ اور آج کل یہ چیزیں بہت زیادہ ہے دوست، بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ادارے اپنا کام کرتے ہیں، کیا الیکٹرک والے، گیس والے، ایف بی آر ٹیکس والے، کوئی بھی ہو، ایو من کانا، جو بھی ہے، اب وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ جی آپ کا سالانہ ٹیکس اتنا بنا ہے، آپ دے دیں۔ کچھ باتیں کھلی ہوئی ہیں لیکن دین سے متعلق ہے، اس لیے اس کو سمجھیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ 1 سال کا مسئلہ تو نہیں ہے، اور پھر وہاں انتظار کرے کہ ان کو یہ ہدیہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، ہوئے کوئی اس کو ہدیہ دے تاکہ میں ہدیہ دوں گا تو یہ آئندہ میرا خیال رکھے گا، تو یہ ہدیہ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر لے لیا تو یہ ہدیہ بھی لا کر کے سرکاری خزانے یعنی بیت المال کے اندر ہی جمع کرایا جائے۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ وہ باتیں دوستوں کہ جن سے ہمارا واسطہ 20 مرتبہ پڑتا ہے، ہمارا نہیں پڑتا، ہمارے ساتھیوں کا پڑتا ہے، ہمارے دوستوں کا پڑتا ہے، رشتہ داروں کا پڑتا ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں اس پر، مطمئن ہوتے ہیں کہ چلے جی ہمارا کام ہو گیا، سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، شریعت مطہرہ اس موقع کے لیے یہ رہنمائی کرتی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی، اور 3 مسئلے میں نے آپ سے ذکر کیے آج کی مجلس میں۔ کتنے مسئلے ذکر کیے؟ 3 مسئلے یاد ہوں گے دوستوں۔ پہلا مسئلہ کون سا تھا کہ آدمی کے دل میں کوئی حرص اور طلب نہیں تھی، خالص مخلص خدمت کے جذبے سے کام کیا، لیکن بعد میں اس کو سامنے والے نے کوئی چیز ہدیتاً دینا چاہی، اس کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ بھی سیرت کی باتیں، یہ بھی سنت کی باتیں ہیں دوستو، اس میں بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خالصتاً دنیا کی بات ہے، لہذا ہماری مرضی ہے، ہم جس انداز میں اس کو چلائیں، اس کو قبول کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستو، بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں ہمارے لیے ایک ایک موقع کی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
کچھ دیر کے لیے بزرگوں کے ختمات پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھے. لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی.
3 مرتبہ پڑھے یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا کریمو، یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا کریم۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن العقبہ، اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ اور دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب باہر نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ، سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ۔ ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، ساری
دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، سب کچھ تیرا تو اس کا لا الہ الا اللہ، سب کچھ تیرا تو اس کا لا الہ الا اللہ، اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، ہر دم اس کا ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ، آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ، ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر، ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر دم اس کا نام لیا کر، اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ، اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ کا ورد ہے پیارا، الا اللہ کا سمجھ اشارہ، لا الہ کا ورد ہے پیارا، الا اللہ کا سمجھ اشارہ، کوئی بھی نہیں ہے مشکل کشا، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔
ظاہر و باطن کے فتنوں سے ہم سب کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ یا اللہ پوری زندگی اپنے گھر سے جڑ کر رہنے کی، ذکر کی مجلسوں سے جڑ کر رہنے کی، دین اور علم کے سیکھنے کے حلقوں سے جڑ کر رہنے کی، دعوت و تبلیغ کے حلقوں کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق ہم سب کو یا اللہ نصیب فرما دے۔ جتنے ساتھی آج کی مجلس میں محبت سے آئے ہیں، جتنی دیر شرکت کی، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ سب کو آنے والوں کو اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی خوشیاں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ تمام کے دلوں کی جائز خواہشات کو، حاجات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما دے۔ اور یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض کے اندر مبتلا ہے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی یا اللہ ختم فرما دے۔ کل امت مسلمہ کے مرحومین کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ سب کے درجات یا اللہ بلند فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ قبلہ اول کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اسرائیل کو، یہود کو اپنے غیظ و غضب سے نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ ان پر اپنے عذاب کے فرشتوں کو، اپنے پرندوں کے لشکروں کو، مجاہدین اسلام کی جماعتوں کو ان کے اوپر مسلط فرما دے۔ یا اللہ ان کے وجود سے دنیا کے نقشے کو پاک اور صاف فرما دے۔ یا اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی اور یہاں کے چپے چپے اور کونے کونے کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ ہر قسم کے اندرونی بیرونی دشمنوں سے یا اللہ اس پیارے ملک کو تا قیامت محفوظ فرما دے۔ جتنے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کے دلوں کی خواہشات سے یا اللہ آپ واقف ہے، سب کی جائز خواہشات کو یا اللہ پورا فرما دے۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، ماں باپ ان کے لیے پریشان اور بے چین ہیں، غیب سے ان کے لیے جوڑ کے نیک رشتوں کا انتظام فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ رزق حلال، جائز کاروبار، جائز تجارت، وسعت اور برکتوں کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ مسجدوں کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، علماء کی محبت، والدین کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔